میرے گھر پہ میری ہی نااہلی اور غفلت سے کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو میں اسے یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میرے چار ہم لوگ ہیں تو دو نکل جاتے ہیں، دو رہیں گے اور آہستہ آہستہ نکلیں گے ہم. یہ ظاہر ہے کون دے گا اجازت؟ تو اس میں سب کو نکالنا ہے. ایک تو بات یہ ہے کیونکہ یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ سے دور کر دینے والی چیز مجھ پر مسلط ہے اور میں اس کو اپنے اوپر سے اتارنے میں جلدی نہ کروں. مطلب یہ اللہ کو غضبناک کرتی ہے یہ بات. ایک تو یہ کہ پہلے ارادہ اور تصور تو صحیح رکھے نا اس کام کے لیے، کہ مجھے احساس ہو گیا کہ میں ایک بہت غلطی میں مبتلا رہا اور نہ میں نے ذہن کا صحیح استعمال کیا نہ دل کا صحیح استعمال کیا. تو چلو ذہن کے استعمال میں تو تدریج ہے، کچھ سیکھوں گا، کچھ پڑھوں گا، تعلیم حاصل کروں گا، لیکن دل میں کوئی یہ اس طرح کی گریجول موومنٹس نہیں ہیں. یہ تو ایک فیصلے سے ہوگا. یعنی اس میں یہ نہیں کہا جائے گا تھوڑا تھوڑا کر کے کرتے رہو، جیسا کہ دماغ کو بہتر بنانے کے لیے کہا جائے گا. تو اس کا یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں ان کی ملکیت سے دستبردار ہو جاؤ. دنیا مجھے اپنی ملکیت کے طور پہ محبوب ہے نا، تو یہ میری ملکیت نہیں ہے، میں اس میں وکیل ہوں، میں اس میں کسٹوڈین ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر کرنے میں اطمینان محسوس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نئے افعال آپ کرنے پر جیسے خود بخود آمادہ ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ دنیا نکل گئی. یعنی مال جتنا بھی ہے رہے لیکن دنیا دل سے نکل گئی. تو پہلی بات تو یہ کہ خدا نہ کرے کہ کوئی اس عارضے میں مبتلا ہو، تو یہ تو مشورہ اس کے لیے ہے کہ جو اس مرض میں مبتلا ہے، مال کی محبت اور یہ سب میں. لیکن ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ ہم مبتلا نہ ہو جائیں. یہ مرض ایسا ہے کہ یہ کسی کو بھی کبھی بھی لگ سکتا ہے. تو اب وائرس پھیلا ہوا ہے، لوگ اکڑتے پھریں کہ ہم پر اثر نہیں کرے گا، تو یہ بے وقوفی ہے. تو حب دنیا شرک کی بنیاد ہے. اس کے سلسلے میں اتنا حساس رہنا چاہیے. اور اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کیا صرف چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کا ہم عملی اہتمام رکھیں تو اللہ نے چاہا تو دنیا میں کامیابی حاصل کرتے رہیں گے، دنیا میں گرفتار ہوئے بغیر. یعنی غریب ہو جانا مطلوب نہیں ہے. میں تو سب کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ سب بہت امیر بنے، یہ جو لڑکے نوجوان ہیں نا، تاکہ یہ امیر بنے تو دوسروں کی غریبی کم ہو. تو بالکل نہیں کہ کوئی آپ سے اگر یہ کہے گا کہ زہد کا مطلب غریب ہو جانا ہے تو وہ ظلم کرے گا آپ پر. کامیابی بہت ضروری ہے دنیا میں، وہ چاہے مال کی صورت میں ہو، چاہے قوت کی فارم میں ہو، چاہے علم کی حیثیت سے ہو. یہ بہت ضروری ہے. دنیا میں پیچھے رہ جانے والے کی زبان سے کوئی تبلیغ نہیں سنے گا. تو بس یہ خیال رہے. اب اس میں جو سیدھا سا ایک وہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس 5 گھڑیاں ہیں فرض کیا، تو انہیں ایک کر دیں. جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس 20 جوتوں کے جوڑے ہیں
تو ایک دن جیسے ایک گھن سی محسوس کریں کہ یار یہ کتنی بدذوقی ہے، 20 جوتے رکھے ہیں لائن سے تو کتنے برے لگ رہے ہیں، تو اس کو چلو 10 کر دیں. تو جہاں جہاں آپ کے لیے چیزیں بلا ضرورت آپ ہی پر ثابت ہوتی جائیں، یہ یاد رکھیے گا اس میں امتحان بھی ہو سکتا ہے، اس میں آسانی بھی ہو سکتی ہے. جہاں جہاں خود آپ کی ملکیت میں موجود چیزیں آپ کے لیے ضرورت سے زائد محسوس ہوں، انہیں اپنے سے الگ کیجیے. آپ صرف اتنا کر لیں، یعنی بالکل پرسنل وہ چیزوں میں آپ صرف اتنا کر لیں تو اللہ نے چاہا تو دنیا کی محبت سے حفاظت کا ایک قابل اعتبار بندوبست ہو جائے گا. تو چیزوں کو بہت بڑا بنا کے اٹیمپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کی محبت سے بچنا ہے تو بس دے دو، سب دنیا دے دو. اب یہ بہت بڑا مطلب بہت لاپرواہی سے دیا گیا مشورہ ہے، سنگ دلی ہے، بلکہ ناشکری ہے. جو ایسا کرے گا وہ ناشکر ہے. بس اس کو جو ہے نا وہ اس کو اپنے دل سے دور رکھو، ہاتھ میں تمہارے چاہے جتنا بھی ہو. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پرسنل بیلانگنگز میں انہیں مختصر کریں. انفاق اگر دل میں خوشی پیدا کرتا ہے تو آپ دنیا کی محبت سے آزاد ہیں اور اللہ کی محبت کے امیدوار ہیں. بس یہ کر کے دیکھ بھائی، کوئی وجہ ہوگی کہ قرآن شریف میں انفاق کا اتنا زیادہ ذکر آیا ہے کہ سچی بات یہ مسلمان تو امیر ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ انفاق پہ جو قرآن شریف سے ہماری سمجھ میں آتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو بس یہ کر لیں اور چیزوں کو مشکل ظاہر ہے کہ نہیں بنانا چاہیے اپنے لیے. آئیڈیلزم جو ہے نا یہ ایک دوسری طرح کی ہوا پرستی ہے، یعنی کہ بہت بڑی عظمت والی چیزیں اٹیمپٹ کرنا اور انہیں ضروری سمجھنا یہ داخلی طور پہ خود پسندی ہے، یہ اپنی اوقات نہ سمجھنے کا جرم ہے. تو آدمی کو ہر چیز ہمبل وے میں کرنی چاہیے، سہولت دیکھنی چاہیے، اور پہلا قدم چھوٹا ہوتا ہے.